بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ صاحبان ایمان کو کل ایمان کی آمد مبارک ہو، ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کو اول المسلمین کی آمد مبارک ہو۔ سید المرسلین کی ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو مبارکباد دی کہ بھتیجا مبارک ہو، تو آپ نے پلٹ کر کہا بس ایک سبت کی بات ہے، میں بھی ایسے ہی مولود کی بشارت دیتا ہوں۔ چھٹے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ سبت 30 سال کے وقفے اور عرصے کو کہا جاتا ہے۔ کتنا سچ فرمایا تھا جناب ابو طالب نے کہ سن 1 عام الفیل میں سرور کائنات کی ولادت ہے، تو پورے 30 سال بعد سن 30 عام الفیل میں مولا کائنات کی ولادت کی شب آ گئی۔ سرور کائنات نے کہا آج کی شب آنے والے مولود کے طفیل میں پروردگار اپنی نعمت اور رحمت کے بے شمار دروازے کھول دے گا۔ کیوں نہ کھولے، کیونکہ آنے والے کا وجود نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ سجود نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ نام نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کام نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ولادت نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ولایت نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ولادت آغاز نعمت کا نام ہے تو ولایت اتمام نعمت کا نام۔ ولادت کی گھڑی قریب آئی، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی، دیوار کعبہ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، ہاتھوں کو بلند کیا، رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل وانہ بنى البیت العتیق فبحق الذی بنى هذا البیت وبحق المولود الذی فی بطنی فیسرت علی ولادتی۔ معبود میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل کی تصدیق کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس گھر کو بنایا۔ تجھے واسطہ ہے اس کا کہ جس نے اس گھر کو بنایا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے دعائیہ کلمات سے 2 پیغام ملتا ہے کم از کم۔ پہلا پیغام جناب فاطمہ بنت اسد دنیا کو یہ دینا چاہتی ہیں کہ میں پروردگار پہ ایمان رکھتی ہوں، اس کے رسولوں پہ، اس کے کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں۔ دنیا یہ دیکھ لے، یہ سمجھ لے کہ میں ایک مومنہ ہوں، میں ایک با ایمان خاتون ہوں۔ تو جب با ایمان ہوں تو جس کی زوجیت میں رہوں گی وہ بھی با ایمان ہوگا۔ میں با ایمان ہوں تو میرا شوہر بھی با ایمان ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ کل ایمان کی ماں بھی ہوں۔ اور دوسرا پیغام جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دیا کہ کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ واسطہ اس کا دیا جس نے کعبے کو بنایا ہے، واسطہ اس کا دیا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد واسطہ 2 ہستیوں کا دے رہی ہیں، ایک عبد خلیل ہے تو دوسرا عبد جلیل، ایک ولی خدا ہے تو دوسرا نبی خدا۔ ایک یعنی فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس کھڑے ہو کے اگر واسطہ بھی دے رہی ہیں تو کعبے کا نہیں بلکہ معمار کعبہ کا واسطہ دے رہی ہیں، مولود کعبہ کا واسطہ دے رہی ہیں، اور دنیا کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر بیت کے پاس کھڑے ہو کر اہل بیت کو چھوڑ کر مانگی جانے والی دعا بھی باب استجابت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن نبوت اپنے گھر سے چلی، کعبے کے پاس پہنچی، فاطمہ بنت اسد باہر آئیں،
امامت کو رسالت کے حوالے کیا. جب امامت نے آغوش رسالت کی گرمی محسوس کی تو آنکھیں کھول دی. پہلے نبی کے چہرے کی، رسول کے چہرے کی زیارت کی، پھر کتابوں کی اور قرآن کی تلاوت کی. قد افلح المؤمنون. کل ایمان نے اہل ایمان کے کامران ہونے کا اعلان اپنی زبان سے کر دیا. آج اہل ایمان، آج صاحبان ایمان ایک دوسرے کو کل ایمان کی ولادت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی سعادت کی بھی مبارکباد پیش کریں. خدایا تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ کا، وارث کعبہ کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علی من اتبع الہدی.